میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ حق بات کہہ کر کے ظالموں کو ان کے ظلم کے متعلق بتا کر کے آگاہ کر کے دنیا سے جاؤ تو سرخرو ہو کر کے جائیں. کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو اتنا تو کہہ سکو گے کہ ہاں ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, ورنہ حساب تو لیا جائے گا. تمہارا ایک بھائی جیل کے اندر سڑ رہا ہے, نا حق اسے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے اوپر بھی یہ لیبل لگ جائے گا, مجھے بھی جو ہے اسی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا. نہیں میرے عزیز, ظلم کے خلاف بات کرو, کسی پر بھی. اسلام تو چونٹیوں پر ظلم کو جائز نہیں کہتا. یہ جائے کہ انسان, یہاں پر حالات ہمارے ایسے بھی ہیں, ہم نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی عبادت گزار خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی, 3 دن تک اس نے کمرے میں بلی کو باندھ رکھا تھا, وہ عبادت میں مصروف تھی, دیکھ نہیں سکی. 3 دن کے بعد وہ حجرے میں جا کر کھول کر دیکھی تو بلی مر چکی تھی. حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اسے دوزخ میں بھیجا, حالانکہ وہ عبادت گزار عورت تھی. تو بلی پر ظلم کو روا نہیں رکھا اسلام نے, ایک جانور پر. جہاں انسانوں پر جو اتنا اتیاچار اور ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ بولیں گے بھی نہیں, بات بھی نہیں کریں گے. یہاں پر 2 غلطیاں, میجر غلطیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, ایک امت کی طرف سے اور ایک امت کے جو سرکردہ علماء. چھوٹی زبان ہے اور میں بڑی بات اگر کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے اس وقت تک یہ نظام درہم برہم ہوتا ہی ہوگا. امت کو سب سے پہلے یہ مزاج بنا لینا چاہیے کہ تم جو ہے اللہ اس کے رسول کو حکم مانتے ہو, اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کرے اسی کو امام بھی مانتے ہو. جب تک یہ مزاج نہیں بناؤ گے تب تک تمہارے ساتھ دنیا کھیلتی رہے گی. تمہیں وقتاً فوقتاً آ کر کے 100 500 1000 پکڑا کر کے 505 سال تک تمہاری گردنوں پر راج بھی کرتے رہے گی, جب تک تم حقیقت کو نہیں سمجھو. مسلمان قوم کو نشہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو خبر تک نہ رہے سیاست کیا ہے, قیادت کیا ہے, اس کا شعور تک نہ رہے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ اس کو سلا کر کے رکھے. ایک چیز, آپ جب تک بیدار نہ ہوں اپنی قیادت اور اپنی سرکردہ رہنماؤں کے متعلق, تو وہی ہونا چاہیے جو مجھے مدینے تک پہنچائے. میرا قائد وہی ہے, میرا لیڈر وہی ہے جو میرے نبی کی بات کرے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میرے سینے میں ڈالے. پھر دنیا کے سارے معاملات وہ تمہارے صحیح کرے گا, اور جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکے گا, تمہارا کبھی نہیں ہو سکے, 1000 وہ وعدے کر لیں. دوسری بات ان علماء ربانیین کی, علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن متعلق میں, قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایک عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا. اس تفسیر میں اگرچہ پہلے کے علماء کے متعلق کہا گیا ہے, یعنی جو انجیل اور تورات جن کو دی گئی تھی اور جو علم والے لوگ تھے, اللہ نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم لوگوں کو حق بات بیان کرو گے اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, ان لوگوں نے یہ کتاب کا علم اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علم کے ذریعے سے انہوں نے سستا سودا کر لیا. سستا سودا کیا کیا, دنیاوی مقام اور منصب اور سیٹ کو, حاکم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. ہوا کیا, رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بہت سستا سودا کر لیا ان لوگوں, یعنی دنیاوی ہرس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا, اور آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہو. تو جو اس طرح سے آج سمجھتے ہیں کہ حکومت پر, تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو علماء کو قید کر رہا ہے, پڑوس ملک میں تو یہ حالات روز دیکھنے کو مل رہے ہیں. گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. ارے باپ دادا کی پراپرٹی مانگنے نہیں آ رہے ہیں میدان میں, سن تو سکتے تھے ان سے. بڑے بڑے آندولن, بڑے بڑے مظاہرے, احتجاجات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ کیے جا رہے ہیں, لیکن کیا ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے؟ آج ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, دنیا ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے اور کہتی آ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو نافذ کر رہے ہیں. جمہوریت, کون سی جمہوریت ہے جہاں اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے پر ان پر ٹریکٹر چلا دیا جائے ہے, ان کو گولیوں سے مار دیا جائے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا کہ آواز اٹھانے کی آزادی تو ہو, اپنے حقوق مانگنے کی آزادی تو. آؤ میں نظام مصطفیٰ تمہیں بتاؤں. ہاں, یہ 5 سال الیکشن کر کے آنے والی حکومت نہیں تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, وہ ایسے جلیل القدر امیر المومنین ہیں جن سے قیصر و کسریٰ بھی کانپا کرتے تھے, تھر تھر کرتی تھی فوجیں, بڑی بڑی فوجیں. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ حاکم کا جو جلال ایسا طاری ہو کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے, لیکن نظام مصطفیٰ یہ ہے. جسے اتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں کھڑے ہیں تو بھرے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا تھا کسی کا جبہ پورا نہیں ہوا, آپ کا جبہ پورا کیسے ہوا؟ عمر فاروق نے حکم نہیں دیا کہ کون گستاخ آ گیا, اس کو اندر ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, میرے خلافت کے زمانے میں میرے جبے کے بارے میں کیسے سوال کر دیا؟ نہیں,
یہی نظام مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائڈ کیا جائے، ان کے ذہن میں موجود کوئی سوال ہے، اشکال ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کبھی اس کو کسر شان نہیں سمجھا، فرمایا کہ جو کپڑا میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا اس نے مجھے ہبا کر دیا، دونوں ملا کر سلایا، میرا جبہ پورا ہوا، میرا جبہ پورا ہوا۔ آج کے حکام اور آج کے حاکم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ظالم ہیں، اور امت کو مغرب کے ہاتھوں میں بیچنے والے، جن کے سینوں میں صرف اور صرف یہودیوں کا خوف تاری ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں۔ بات تو کرتے ہیں اسلام، قرآن اور حدیث کی، اور علماء حق اگر سوال بھی کر لیں تو ان کو جیل میں 8-8 مہینے 10-10 مہینے بند کر کے رکھیں، اور کوئی اگر سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے آئے تو اس کو گولیوں سے مار دیں۔ یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں امت کو حکم یہ ہے کہ تم اگر پنچ اور حکم کسی کو تسلیم کرو، اللہ اس کے رسول ہے۔ ہاں، یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی، ٹھیک ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، حکومت بنتی رہے گی، لیکن میرے دینی معاملات میں حکم اور فیصل میں اگر کسی کو تسلیم کروں گا تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے۔ اس بات پر اگر زندگی گزاریں تو امن و امان بھی ہے آپ کے اندر، اور طبیعت کو جہاں دخل دو گے تو پھر ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا ہوگا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے اگر غلطی ہوئی اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو یہ حق فیصلہ ہے، عدل ہے۔ اور انسان جو اکڑ گیا، ظاہر سی بات ہے، اگر مثال کے طور پر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی، آپ سے رکوع چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے نا، کسی صاحب نے آپ کو دیکھا اور تنبیہ کر دیا کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور گئے مفتی صاحب کے پاس دونوں لوگ، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے رکوع ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں رکوع نہیں کیا، تو بھی کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ میاں آپ غلطی پر ہو، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، اس کا مطلب ہے فرض ختم ہو گیا، دوسری دوبارہ پڑھو۔ تو آپ ضد آ گئی اس کو، کہہ رہے ہیں یہ مفتی غلط ہے، میں اس کی تھوڑی نہ مانتا ہوں، میری تو نماز ہو رہی ہے۔ یہ اکڑ، یہ غرور، یہ انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تم جو ہے مفتی کی نہیں مان رہے تھے، وہ مفتی تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم سنا رہا تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمہیں بتا رہا تھا، مان لیتے تو طبیعت کا دخل نہیں ہوتا، شیطان رسوا ہوتا اور اللہ تمہیں عزت بخشتا۔ وقتی طور پر کبھی دل ایسا کرتا ہے کہ نہیں مان، میں اس کی کیوں سنوں، لیکن یہ دھوکہ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہت دور تمہیں لے جا کر بہکا دے، گڑھے میں ڈال دے، اور جب جب تمہیں اس طرح کا خیال آنے لگے کہ میں اس کی کیوں مانوں، اس کی کیوں تسلیم کروں، تو ایک بار نظر ثانی کر لینا۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے، اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے، اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کام میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی، مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے۔ وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں، ایک علامت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا، اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا. آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے، جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پنیہ جنم نہیں. ہاں، یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں، اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے. جس کی اٹھتی ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں، وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی، اس کی آتما آئی، کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں، یہ بات یاد رکھیں، شیطان کھیلتا ہے، روحیں جا چکی، ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسلام کا عقیدہ یہ، ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے، بلی بن کے اٹھیں گے، کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں، اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا، برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا، انسان ہی اٹھیں گے. ہاں، کتوں والا عقیدہ مت رکھو، چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے، تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو، چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو. ایک حصہ اس پہاڑ پر، دوسرا اس پہاڑ پر، تیسرا اس پہاڑ پر، چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ، یہ مکس قیمے کا، اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا، توجہ چاہتا ہوں، کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا، تیسرا کبوتر، چوتھا مور. 4 پرندے لیے، کوا، مرغا، کبوتر، مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا، گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے، کوا بھی آئے، کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں، وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی، منہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا، اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام، مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے، یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ، سبع سنابل شریف کے مصنف، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا، یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں، وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے. ایک خصوصیت ہے کوے کی، خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر، لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا، لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے، بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے.
شہوت، عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے، ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے، یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے، دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. چار لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے. ریاکاری، اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا، یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو، یہ چار پرندے نہیں، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ ذبح نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا. جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے. یہ ہے اصل. اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان چار عادتوں کو ذبح کرو. پہلے ذبح کرو. ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے. دوستی کرنے کی عادت، کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے. ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے. 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا. کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے. دوستی کی وجہ سے. تم کیا سمجھتے ہو غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا.